آپ کی زندگی کا ایک واقعہ جو ہر سال آپ کو بھی یاد آتا ہے، وہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر آپ کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ بڑا تاریخی واقعہ تھا۔ 23 مارچ کو یہاں لاہور ہی میں قلعہ لچمن سنگھ میں آپ وہ جو پہلا شاید لاہور کا بم دھماکہ بعض لوگ اس کو بھی کہتے ہیں، جس میں علامہ احسان علی ظہیر شہید ہو گئے، یعنی اس میں زخمی ہوئے اور بعد میں شہید ہو گئے، تو وہ واقعہ رانا صاحب اس میں آپ بھی موجود تھے۔ اللہ نے آپ کی حفاظت بھی فرمائی، لیکن آپ کے جسم کے کچھ حصے دین کے رستے میں چلے بھی گئے۔ وہ پورا واقعہ آج آپ سے ہم سن لیں کہ کیسے کیسے ہوا۔ بس اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، یعنی میں محسوس کر سکتا ہوں، الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا وہ واقعہ۔ ٹھیک، صرف لاہور کا نہیں بلکہ پاکستان کا شاید وہ پہلا دھماکہ تھا جو کسی جلسے میں ہوا۔ ٹھیک، اس سے پہلے ایک دھماکہ ہوا تھا حیات محمد خان شیر پاؤ، جس میں ٹارگٹ کیے گئے تھے، ٹھیک، لیکن اس کے اور اس کے درمیان میں بہت زیادہ فرق تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک جلسہ تھا اور حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے، ایک مارکا آرا خطیب کی حیثیت سے اپنا آپ منوا چکے تھے۔ تو جلسہ انہوں نے رکھا تھا 23 مارچ بھی ہونا، یعنی یوم پاکستان کی مناسبت سے 23 مارچ تھا، اور رکھا گیا تھا مینار پاکستان کے نواح میں، یعنی جو مینار پاکستان ہے اس کے قریب میں قلعہ لچمن سنگھ جی، محلہ، اس کے چوک کے اندر رکھا گیا تھا۔ تو جلسہ تھا، بھرپور تھا، اور میں اس کا اسٹیٹ سیکرٹری تھا۔ تو حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو اکثر اخباری بیانات تھے اس دوران میں، وہ میں ہی لکھ کے اخبارات کو بھیجا کرتا تھا، اچھا، ماشاء اللہ، یعنی پریس ریلیز جاری کیا کرتا تھا۔ ٹھیک، تو اس میں بھی یہی تھی ہمیں کوشش کہ جو کچھ علامہ صاحب فرمائیں گے، چونکہ طریق ساز دین ہے، تو اس موقع پر جو آپ کی تقریر ہوگی وہ بہرحال ایک تاریخی تقریر ہوگی، تو اس کو بنانے کے لیے اسٹیٹ سیکرٹری بھی تھا، اوپر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تو جو پہلی رو تھی، کرسی نما صوفے جو ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں نا صوفے بڑے، جی جی، ایک کرسی نما ہوتے ہیں، اس کا سیٹ رکھا گیا تھا، یعنی 3 ایک سائڈ پہ اور ایک سائڈ پہ۔ ٹھیک، حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی خطاب کر رہے تھے، تو ان کے خطاب کے دوران میں حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ تو جس جگہ میں بیٹھا تھا، میں اٹھ کے تو دوسری جگہ پہ بیٹھ گیا، یعنی جو آخری صوفہ تھا، کرسی تھی، اس پہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو میرے والی جگہ پہ علامہ صاحب بیٹھ گئے، یزدانی صاحب تقریر کر رہے تھے۔ تو تقریر کرنے کے بعد علامہ صاحب کی ہونا لیے میں اٹھا، اور میں علامہ صاحب کے لیے ہونا ابتدائی کلمات کہہ رہا تھا۔ تو اسی دوران میں مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یزدانی صاحب جانا چاہ رہے تھے، تو علامہ صاحب نے کہا کہ آپ بیٹھیں، اکٹھے چلیں گے۔ اللہ اکبر، کیا تاریخی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ یزدانی صاحب بیٹھ گئے، جس جگہ میں بیٹھا ہوا تھا اس جگہ یزدانی صاحب بیٹھ گئے۔ علامہ صاحب، تو میں نے جب علامہ صاحب کو مدعو کیا کہ وہ تقریر کے لیے تشریف لائیں گے، تو چونکہ پچھلے دن جو تھے 19 مارچ کو ہوا تھا جنگ فورم کے اندر ایک مذاکرہ سیمینار ہوا تھا شریعت بل پر، ان دنوں شریعت بل کی بڑی دہائی مچی ہوئی تھی۔ 20 کو جمعہ تھا، اور 20 والے جمعے ہی میں علامہ صاحب نے میرا اعلان کیا تھا کہ یعنی میرے بعد چینی علی میں یہ خطبہ دیا کرے۔ اور 20 کی شام کو حضرت علامہ صاحب جو ہیں وہ چلے گئے خاتم النبیین کانفرنس کے لیے چنیوٹ میں۔ ٹھیک، تو چنیوٹ میں تقریر کرنے کے بعد وہ پھر جو سرگودا کے گرد و نواح کے علماء کرام تھے ان کے پاس گئے، بلوال میں گئے، مولانا سلیم اللہ کے پاس، اس طرح دیگر لوگوں کے پاس گئے اپنی جماعت کے لیے، تنظیم کے لیے۔ ٹھیک، تو 21 کی صبح کو تشریف لائے ہیں، صبح کے وقت، ساری رات وہ سفر میں رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو 21 کو میں نے کہا جی کہ پسرور میں کانفرنس ہے، آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا جانا، تو کہنے لگا میں تو بڑا تھکیا، جس طرح ان کا انداز ہوتا تھا کہ میں نہیں جا سکتا، تو معذرت قبول کر لیا، پھر چلیں گے یہ وہ اپنا۔ تو میں نے انہیں اپنا کہہ دیا کہ اگر آپ نے نہیں نہ جانا تو پھر میں نے بھی نہیں جانا، اور میں نے پسرور جانا ہی نہیں، اس لیے کہ میری سبکی ہوگی، میں نے وعدہ لیا ہے اور لوگوں کو پتہ ہے کہ میں علامہ صاحب کے پاس رہتا ہوں۔ تو علامہ صاحب کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر ہم جو ہے نا گاڑی لے آؤ۔ تو اسٹیشن سے ہم گاڑی لے کے آئے، تو اگلے ڈرائیور کے ساتھ زبیر ہوتے تھے،
فوت ہو چکے ہیں وہ بھی، علامہ صاحب کے دوست بھی تھے، ساتھی بھی تھے، کارکن بھی تھے، خادم بھی تھے، سب کچھ تھے ٹھیک. زبیر صاحب. تو وہ اگلی سیٹ پہ بیٹھ کے، تو پچھلی سیٹ پہ میں اور علامہ صاحب، تو علامہ صاحب نے درمیان میں ایک تکیہ بھی رکھ لیا تاکہ تھوڑا آرام لیٹ کے چلے جائے، آرام کرے. لیکن بہرحال پسرور گئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک تاریخی بات ہے کہ ان کی آخری مکمل تقریر جو ہے پسرور کی ہے 21 تاریخ کی. تو 2 روزہ کانفرنس تھی پسرور میں 21 اور 22 کو. تو جب علامہ صاحب رخصت ہونے لگے تو مجھے کہنے لگے کیا پروگرام. میں نے کہا میں کل یزدانی صاحب کے ساتھ آ جاؤں گا، اس لیے کہ کل بھی کانفرنس ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے. علامہ صاحب واپس آ گئے. تو اگلے روز یزدانی صاحب نے وہاں تقریر کی، تو پھر میں ان کے ساتھ آیا. تو انہوں نے جو ہے نا مجھے چائے وغیرہ پلا کے، تو پھر میں وہاں سے کاموں کی تک ان کے ساتھ آیا. بس پہ بیٹھ کے پھر میں آ گیا 23 کو. تو 23 تاریخ کو یہ صورت حالات تھی، یعنی تھکے ہوئے مسلسل سفروں کی وجہ سے اور کانفرنسوں کی وجہ سے، اور شریعت بل کا بڑا مارکا تھا. اور کئی اخبارات والے، ان دنوں ٹی وی چینل تو ہوتے نہیں تھے، صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، لیکن اخبارات والے جو مسلسل آپ کے انٹرویوز کر رہے تھے، اس لیے کہ شریعت بل کے اور ضیاء الحق کے خلاف بڑی مؤثر اور دبنگ آواز جو تھی وہ حضرت علامہ شہید کی تھی. تو رات کہنے لگے جی کہ میں تھکا ہوا ہوں. تو آگے تو عام کرسی جو ہوتی ہے جو مجمع سے اٹھا کے اور رکھی، تو اس پہ بیٹھ کے انہوں نے تقریر کرنی شروع کر دی. اچھا، بیٹھ کے تقریر کی کیونکہ تھکے ہوئے تھے. بیٹھ کے تھکے ہوئے تھے، تو تقریر بیٹھ کے شروع کر دی. اب ان کی جگہ پہ میں بیٹھ گیا. تو یعنی میں اس طرح بیٹھا ہوا ہوں، میری بائیں سائڈ پہ یزدانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے شیخ احسان اللہ کے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مولانا عبدالخالق قدوسی، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے محمد خان نجیب. یعنی یہ ترتیب تھی. اللہ اکبر، پہلی صف کے لوگ. اچھا، تو صورت حالات یہ ہوئی کہ اسی دوران میں گلدستہ آ گیا. اور گلدستہ آیا بائیں سائڈ سے، جس جگہ پہ کیمرے والے کھڑے تھے. 2 اپنا سالہ بہنوئی تھے رشتے میں، ایک کا نام سلیم تھا اور ایک کا نام شاید عالم تھا، محمد عالم اور محمد سلیم، اس طرح ان کے نام تھے. تو وہ کر رہے تھے. تو اسی سائڈ سے ان کے پیچھے سے گلدستہ آیا، تو اس طرح آگے پکڑایا، انہوں نے آگے پکڑایا، تو وہ لا کے میز پہ رکھ دیا گیا. یعنی علامہ صاحب خطاب کر رہے ہیں، علامہ صاحب کے سامنے نہیں. ٹھیک. یہ جو رو تھی صوفوں کی، اس کے سامنے چھوٹا میز تھا، اس کے اوپر رکھ دیا گیا. اور علامہ صاحب کے سامنے تو کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے تو کرسی اٹھا کے تو بیٹھے تھے. ٹھیک. اب جب گلدستہ اس پہ رکھا گیا تو جو بنا رہے تھے مووی، انہوں نے کہا جی کہ گلدستہ درمیان میں آ رہا ہے، کیمرے کے اور علامہ صاحب کے درمیان میں آ رہا ہے، تو علامہ صاحب کی کوریج صحیح طور پہ نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا، تو ایک ہمارے بھائی تھے بعد میں، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، رانا صاحب، انہوں نے اٹھا کے تو اپنے یعنی گود کے سامنے اپنے چوکری مار کے بیٹھے ہوئے تھے، تو اپنے سامنے گلدستہ رکھ لیا. گلدستہ جب آیا تو میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ ہی یزدانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. علامہ صاحب تو آگے تھے نا، ہم دونوں کے آگے تھے. تو یزدانی صاحب میری ران پہ ہاتھ مار کے، یعنی میری بائیں ران پہ اپنا دایاں ہاتھ مار کے کہنے لگے، اور پسروری ویخ جلسہ مک گیا تو گلدستہ ہونا ہے. یہ ان کے الفاظ جو ہیں نا. اللہ اکبر. تو گلدستہ جو ہے نا وہ رکھا گیا نا میز پہ، تو انہوں نے میز سے اٹھا کے اسٹیج ہی پر اپنے سامنے، یعنی چوکری مار کے بیٹھے ہوئے تھے، اپنے سامنے رکھ لیا. ٹھیک. تو اس طرح اپنا جو ہے نا، تو بعد میں یہ صورت حالات ہوئی کہ پھٹا، کس طرح پھٹا میرے ذہن میں موجود نہیں ہے. مجھے صرف اتنا پتہ ہے، آواز آئی ہوگی؟ نہیں، میرے شعور میں نہیں ہے. آئی ہوگی، لازماً آئی ہوگی، لیکن چونکہ یہ سر پہ بھی بڑی چوٹیں لگی ہیں، یہ دیکھیں نا، یہ سارے نشانات ہیں. تو پورا جسم زخمی تھا، یہ تھے اپنا بڑے اپنا نشانات. تو وہ میرے ذہن میں نہیں ہے. مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ مجھے جب شعور میرا بیدار ہوا بے ہوشی کے بعد، تو آنکھیں بند تھی، تو شور سنائی دے رہا تھا. تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جسم کے اندر جس طرح کرنٹ نہیں دوڑتا کسی چیز میں، ہم روز دیکھتے ہیں اسکرین پر لہریں، اس طرح کرنٹ دوڑ رہا ہے میرے اندر اور شور مچا ہوا ہے. ابھی پنڈال میں ہی تھے آپ جب شعور بیدار ہو گیا؟ جی، مجھے پہلا احساس یہ ہوا، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، آنکھیں بند تھیں، تو مجھے پہلا احساس یہ ہوا کہ مجھے کرنٹ لگا ہے اور لوگ میرے لیے شور مچا رہے ہیں. وہ جو قیامت گزر گئی اس کا اندازہ نہیں تھا اس وقت؟ اچھا، مجھے نہیں اندازہ یعنی ہوگا، لیکن میرے ذہن سے میں وہ ہو چکا ہوں. تو میں نے خود بھی اپنا جھٹکا لیا نا، یعنی میں نے کہا میں خود بھی تو کوشش کروں. جھٹکا جب لیا تو پھر آنکھیں کھلیں تو دیکھا کہ ارد گرد اندھیرا ہی اندھیرا ہے،
کرسیاں پڑی ہوئی ہیں, شور مچا ہوا ہے, لوگ یعنی بھاگ چکے تھے, کچھ کھڑے تھے سائڈوں پہ. تو میں اس کرسی میں, جو کرسی نماز صوفہ تھا, اس میں پھنسا ہوا تھا. اللہ اکبر. باقی ارد گرد کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. اچھا, میں ان دنوں چونکہ ویٹ لفٹنگ بھی کیا کرتا تھا, اور اکثر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ علامہ صاحب نے کوئی باڈی گارڈ رکھا ہوا ہے, اکثر تاثر یہ تھا. صحیح. تو میں اٹھ کے چلنے لگا ہوں تو میں گر پڑا ایسے. اللہ. تو جب گرا نا تو چوک کے اندر یعنی اس کو سٹیج کو کور کرنے کے لیے کنات لگی ہوئی تھی, تو میں اس طرح جا کے نا کنات کے ساتھ ایسے لگا ہوں. اللہ. تو میں نے ایسے دیکھا بائیں طرف, تو یزدانی صاحب کا چہرہ لہولہان تھا, وہ پڑے ہوئے تھے اور وہ اس طرح پڑے ہوئے تھے, یعنی ان کا چہرہ ڈلکا ہوا تھا دائیں طرف, یعنی میری بائیں طرف تھے جس جگہ میں گرا, تو ایسے ڈھلکا ہوا تھا چہرہ اور لہو لہان تھا. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یزدانی صاحب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. میں پھر اٹھ کے چلنے لگا ہوں, پھر میں گر پڑا ہوں. پھر کچھ لوگوں نے مجھے غنودگی سی تاری, کچھ لوگوں نے مجھے اٹھایا, تو اٹھا کے پیچھے جو فٹ پاتھ ہے اس پہ لے جا کے مجھے لٹا دیا. اب وہاں جب لٹایا انہوں نے, تو پھر میری اپنا شعور کچھ بیدار ہوا, نیچے ٹھنڈک محسوس کرنے کی وجہ سے. لیکن اس وقت میری آنکھیں جو ہیں نا, پھر اس پہ اپنا بینائی جو ہے وہ متاثر, مجھے دکھائی کچھ نہیں دے رہا تھا. تو 2-4 لوگ آئے ہیں میرے پاس شور مچاتے ہوئے, انہوں نے کہا اوے اسٹیج سیکٹری ہے ڈگا جے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید میں اڑ کے یہاں آ کے گرا ہوں. تو مجھے پھر پکڑ کے انہوں نے رکشے میں بٹھایا. تو رکشے میں جب بٹھایا تو ایک اور زخمی کو لا کے میرے ساتھ بٹھا دیا گیا. تو وہ جو زخمی تھا اس کا سر میری چھاتی پہ آ رہا تھا. تو جب رکشہ چلا نا, تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ خون نکل رہا ہے اس کے منہ سے. تو پہلے تو میں نے کہا کہ میں ہٹا دوں, لیکن پھر میں نے کہا پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوگی. میں نے اس کو, وہ خون اس کے منہ سے نہیں نکل رہا تھا, وہ میرے یہاں جو زخم ہے نا ان میں سے ابل رہا تھا خون. اچھا. تو میں سمجھ رہا تھا کہ اس کے منہ سے نکل رہا ہے. یہ زخم بہت بڑے زخم ہیں, اگر کبھی دکھاؤں گا تو آپ محسوس کریں گے. یہ پورے زخمی تھا. تو تھوڑا سا چلا رکشہ, تو رکشے کے جمپنگ کی وجہ سے میرے نا آنکھ سے خون بہنا شروع ہو گیا, دائیں آنکھ سے. تو ایک دفعہ میں نے ایسے کیا, پھر دوسری بار کیا, پھر میں نے کہا کتنی بار کروں گا بہتر. پھر جیسے ہی مینار پاکستان والے روڈ پہ چڑھنے لگا نا, یعنی رکشہ جو ہے مین روڈ پر, تو پھر مجھ پہ غنودگی طاری ہو گئی. پھر مجھے کوئی پتہ نہیں. پھر مجھے ہوش آیا ہے جب گوال منڈی سائڈ پہ جو میو ہسپتال کا گیٹ ہے وہاں پہنچا ہے, اور گیٹ کو کھٹکھٹا رہے تھے لوگ, اور دروازہ کھولو, گیٹ کھولو, گیٹ کھولو. زخمی نے گیٹ کھولو, یعنی گیٹ بند تھا. تو پھر ہمنا جو ہے نا مجھے اتنا محسوس ہوا, پھر مجھے غنودگی تھی. پھر اسٹریچر پہ جب لٹانے لگے ہیں تو پھر مجھے ہوش آیا. تو میرے دائیں پاؤں والی جو چپل تھی, چپل میں پہنتا تھا, وہ کٹ کے گر چکی تھی. پاؤں پہ بھی زخم ہے, یعنی اس کے اپنا بم کے کو پارچہ لگا ہے پارچہ. لیکن بائیں پاؤں پہ میری وہ بھی چپل موجود تھی. تو میں نے جب دیکھا کہ دائیں پاؤں پہ نہیں ہے, تو میں نے کہا میری بائیں پاؤں والی بھی نہ اتار دو. انہوں نے اتار کے پھینک دی. پھر مجھے غنودگی طاری ہوئی, پھر مجھے کوئی ہوش نہیں آیا. پھر اگلے روز ہوش آیا. پھر اس کے بعد یہ رہا کہ 15-16 دن تک یعنی کبھی ہوش آ جاتا تھا, ورنہ زیادہ تر بے ہوشی. تو یہ کیفیت جو ہے اس کو محسوس کرتا ہوں میں, یعنی یہ امر واقع ہے کہ اس کے بعد مجھے ایک تو یہ ہوا کہ یہ کہتے ہیں نا تقریب سے تعمیر کا, بلکہ مجھے موت کا خوف ہی نہیں ہے بالکل ذہن سے. دوسرا یہ کہ کسی اور کی موت پر قلق ضرور ہوتا ہے, لیکن جو انتہائی دکھ ہوتا ہے نا, وہ پتہ نہیں ہے ہونا فطرتی بات ہے یا کیا بات ہے, کہ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ سب نے جانا ہی ہے. تو رانا صاحب ایک انتہائی فیز سے گزر کے وہ چیزیں حیثیت کھو قلق ضرور ہوتا ہے, کسی کے دکھ کا, کسی کی جدائی کا, کسی کے جانے کا, نقصان کا. لیکن اس انداز سے یعنی خود بھی میں اللہ کا شکر ہے, یعنی یہ صورتحال ہے کہ اب کبھی موت سے ڈر نہیں لگتا, یعنی دیکھ چکے ہیں یہ صورتحال. رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتے ہیں. ہم